ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی جنگل میں تھا، اچانک اس نے ایک بادل میں سے یہ آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دے۔ اس آواز کے ساتھ وہ بادل چلا اور ایک پتھریلی زمین میں خوب پانی برسا اور تمام پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلا۔ یہ آدمی اس پانی کے پیچھے چلنے لگا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا بیلچے سے پانی پھیر رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ تم میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا کہ جس بادل کا یہ پانی ہے، اس میں سے میں نے ایک آواز سنی کہ تمہارا نام لے کر کہا کہ اس کے باغ کو سیراب کر دے۔ بتاؤ کہ اس میں کیا عمل کرتے ہو کہ اتنے اللہ کے ہاں مقبول ہو؟ اس نے کہا، جب تو نے پوچھا تو بتا دیتا ہوں کہ میں اس کی کل پیداوار کو دیکھتا ہوں اور اس میں سے 1/3 خیرات کرتا ہوں، 1/3 اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں اور 1/3 پھر اسی باغ میں لگا دیتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اس کا 1/3 حصہ مسکینوں اور سوال کرنے والوں اور مسافروں پر خرچ کرتا ہوں۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سوال سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچا دیتے ہیں، جو غنی بننا چاہتا ہے اللہ اسے غنی بنا دیتے ہیں، اور جو صبر کرنا چاہے اللہ اسے صبر عطا کر دیتے ہیں، اور صبر سے بہتر کوئی چیز نہیں جو کسی آدمی کے حصے میں آئے۔ صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی رسی لے اور گٹھا اپنی کمر پر اٹھا کر لائے تو یہ اس کے حق میں کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی آدمی سے جا کر مانگے، پھر وہ اسے دے یا نہ دے۔ صحیح بخاری۔ اور مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ تم میں سے کوئی صبح کے وقت جائے اور لکڑیوں کا گٹھا اپنی کمر پر لائے، اس سے صدقہ بھی دے اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے مانگے، اب اس کی مرضی ہے اسے دے یا نہ دے۔